الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو بندگی کا طریقہ بھی پروردگار نے سکھایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو موقع بموقع بھیجا۔ یہ انبیاء انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کے طریقے بتاتے رہے، اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں یہ سب سکھاتے رہے۔ اللہ کی بندگی میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو پابند بنایا ہے۔ جو آدمی چاہے اپنی مرضی سے میں اللہ کی بندگی کرتا رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان جو دنیا میں اللہ کی بندگی کرتا ہے یہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اور ہر عبادت کے وقت انسان کی سوچ یہ ہو کہ اللہ کی محبت میں یہ عبادت کر رہا۔ یہ سوچنا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ دل کے اندر سوچ آ جائے کہ اس عبادت کرنے سے میرے اندر ایک مزے کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک ولولہ پیدا ہو جائے، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ انسان اللہ کی محبت میں عبادت کرتا رہے۔ اب اس عبادت کرنے کے بعد انسان کی کیفیت یہ بن جائے کہ اگر اپنے کام میں مصروف ہے، اپنی ضروریات زندگی میں اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، مگر شوق عبادت کی طرف جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے انسان میں کم از کم یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی۔ آج کل نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے کرنا ہے، چاہے ہمیں مزہ آئے یا نہ آئے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو تو پورا کرنا ہے۔ انسان میں شوق پیدا ہوتا چلا جائے کہ اپنی ضروریات کو پھر پیچھے کرے اور اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرتا چلا جائے، یہ اللہ کو بڑا مطلوب ہے۔ تو انسان اللہ کی محبت میں عبادت کرے۔ انسان اللہ کی محبت میں جب عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اور جب اللہ رب العزت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ یہ عبادت، یہ عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب انسان اس سوچ سے عبادت کرتا رہتا ہے تو آئندہ اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج سب سے بڑی بات، ہمارے اندر سے نماز چھوٹ کیوں جاتی ہے؟ وہ اس لیے چھوٹ جاتی ہے، ہم نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، اچانک مسجدوں سے، نمازوں سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہو، وہ اچھی نہیں لگتی، دور ہو جاتے۔ کیوں دور ہو جاتے؟ اس دوری کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، نمازوں کی کیفیت ہم نے اپنے دل میں رکھی نہیں ہوتی، اور وہ کیفیت کیا ہے
وہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس عبادت کو کرتا رہا، لیکن یہ امید ہو پتہ نہیں یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، ہم ٹالتے ہیں۔ ایک بلا ٹل گئی ہم سے، اس کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس نماز کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ آدمی سب سے بڑی بات یہ سوچے، قرآن کریم میں پروردگار نے نماز کے متعلق فرمایا، یہ نماز کیا ہے؟ یہ میری یاد کی چیز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے عبادت میں کھڑا کر رہا ہے، اپنی یاد کے لیے عبادت میں کھڑا کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ آج خالصتاً میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں، اور اب تو ہمارے اندر سے یہ جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، آج نماز کے دوران بھی دنیا ہم کو یاد آتی ہے، اس دنیا کی فکر لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد دنیا سے تعلق توڑ لیں، ہم توڑتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم دنیا سے تعلق توڑیں گے نہیں، اپنے تعلق کو اللہ کے گھر اور اس کی عبادت سے جوڑیں گے نہیں، تو وہ عبادت صحیح طور پر ادا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج ہم جو ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہیں، نہ ہماری دنیا کی زندگی ٹھیک ہے نہ عبادت کی زندگی ٹھیک ہے، ہم نے کام الٹے کر دیے۔ اس لیے کسی زندگی میں ہمارے پاس چین اور سکون ہی نہیں ہے۔ کھانے بیٹھے تو اس میں سکون نہیں، نہ پورا کھانا کھا پاتے ہیں، نہ صحیح سے کھانا کھا سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں۔ عبادت میں آئے تو بھی یہ حال، ہمارا ہر کام الٹا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہم سے ٹھیک طور پر ادا نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے ایک کیفیت ہوتی ہے، عبادت کے لیے کیفیت کیا ہو؟ اللہ کی محبت میں ہے اور اس امید پر ہو کہ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی قبول کر لے، اور آئندہ کے لیے میں اس کو بنانے کی فکر میں رہوں کہ اپنی اس عبادت کو صحیح بناتا چلا جاؤں۔ کہاں میں ڈنڈی مارتا ہوں، کہاں عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں، کون سا کام صحیح نہیں کرتا، یہ فکر میرے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آدمی دنیا بنانے کے لیے دنیا والوں کو دیکھتا ہے۔ گزشتہ جو میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا، مالداروں کے ساتھ بیٹھے تو پھر حال ایسا ہوا کہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر۔ آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کا بزنس اچھا ہے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہے، اس کی یہ چیز اچھی ہے، تو اب اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی ایسا کریں، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جیسے دنیا کے اندر ہم کسی کو کاپی کرنے کے لیے فلاں 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 کو دیکھتے ہیں، عبادت کے لیے بھی تو کسی کو دیکھیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو، ہم دیکھیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہم دیکھیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، کبھی ہم نہیں کرتے، حالانکہ اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہو جائے۔ ایک صحابی ہے، حضرت کعب نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بندہ بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کھڑے ہو گئے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول، یہ کھڑے ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے دعا کرنا شروع کر دی، یہ پھر بھی کھڑے، جب وہ دعا کرتا رہا فارغ ہونے لگا تو یہ وہاں سے چل پڑے، جب چلے
تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ بندہ تلاوت کر رہا تھا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے اپنا سفر بھی چھوڑ دیا، اس کے تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ وہاں سے چلے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی تھی، یہ اللہ سے رو رو کے دعا کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کے آغوش میں تھا، میں کھڑا اس لیے ہوا جس اللہ کے بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے شاید اس کا کوئی چھینٹا میرے اوپر بھی پڑ جائے۔ اس اللہ کی رحمت کا کوئی چھینٹا جو ہے میرے اوپر بھی پڑ جائے، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جہاں دنیا کے لیے ہم دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ کے بندوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے اعمال سے سیکھنا چاہیے، جو سمجھ میں نہ آئے ان سے پوچھ کے کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ جیسی مرضی میں آیا کر لیا، جیسے مرضی میں آیا کر لیا، جیسے مرضی میں آیا کر لیا۔ آج حال کیا ہے، یہ تو شکر ادا کرے کہ ماں باپ نے بچپن میں چھوٹی عمر میں کسی مدرسے میں کسی مولوی صاحب کے پاس کسی نیک انسان کے پاس بٹھا دیا، اس نے بچپن میں قرآن کریم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور آیتیں صورتیں سکھا دی، وہ نماز جو بچپن کی سکھا دی 55 کی عمر میں بھی وہی بچپن والی نماز پڑھ لے۔ جوانی میں سیکھنے کی کوشش نہیں کی، یہ ہماری عبادت کی کیفیت ہے، تو ہماری نماز کہاں سے بنے گی؟ بھائی جو ہم بچپن میں جس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، جوانی میں بڑھاپے میں اس طریقے سے کھانا کھاتے، اس کو سیکھا، اس کو کرتے رہے، تو آج کھانے کا طریقہ ہی الگ ہے۔ آج تو کھانا بھی چاہت کے ساتھ ہے، آج اس کا دل کر رہا ہے، آج اس کا دل کر رہا ہے، آج یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ یہ چیز عبادت میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو شکر ادا کرے کہ ماں باپ نے بچپن میں بٹھا دیا جب ہمیں سمجھ نہیں تھی، اگر وہ نہ بٹھاتے تو شاید آج ہم نماز کے قریب بھی نہ ہوتے۔ آج ہم نماز کے قریب ہی نہ ہوتے۔ آج بھی میں کئی بوڑھوں کو، بڑی عمر والوں کو اللہ تعالیٰ کی عمروں میں برکت دے کہتے سنتا ہوں، ہم نے بچپن میں قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، فلاں صاحب سے، فلاں صاحب سے یہ سیکھا تھا، وہ کرتے ہی آ رہے ہیں۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ نہیں پتا، یہ نہیں معلوم ہے۔ آدمی اس چیز کو سیکھے کہ جو بچپن میں ماں باپ نے گڈی میں ڈال دیا ہے، اب جوانی کی عمر کو ہے، بڑھاپے کی عمر کو ہے، یہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ بچپن کی عمر تو کچی عمر تھی، کچھ سیکھا کچھ نہیں سیکھا، کچھ عمل کر لیا نہیں کر لیا۔ اب تو پکی عمر کے اندر ہے، اس عمر کے اندر اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آدمی سیکھے اس کو، اپنا تھوڑا سا وقت نکالے اور ان نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے، آدمی اس کو سیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم خوش کس کے اوپر جی میرے پر موبائل پہ یوٹیوب پہ فلاں کو سنتا ہوں، فلاں کو سنتا ہوں، وہ فلاں آپ کو کافر بنا رہا ہے، اسلام سے نکال رہا ہے، کیا اس کا نہیں پتا، بس خوش ہیں، سن رہے۔ میں نے کچھ جمعہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ آج اس ڈیجیٹل میڈیا سے سننے نے آج ہمارے مسلمان غیر مسلموں کو سن کر، ان کی فلسفیانہ باتیں سن کر، ان کی فکری باتیں سن کر کے اسلام کو چھوڑ لیں۔ جب یہ ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب یہ ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ جو چیز آدمی فزیکل طریقے پر سیکھتا ہے وہ آدمی کے اندر پکی بن جاتی ہے۔ ہمیں جانا پڑے گا کسی کے پاس، بیٹھنا پڑے گا کسی کے پاس۔ جب تک بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک ہم سیکھ نہیں سکتے، اس وقت تک ہم انسان نہیں بن سکتے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے
محمد بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث ہیں، احادیث کی کئی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سواری پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے ایک جوان سامنے آ گیا، گھوڑے پر سوار تھے، اس جوان نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور روک لیا، اتنا بڑا آدمی روک لیا ان کو غصہ بھی آیا کہ میں سواری پہ جا رہا ہوں، اس جوان کو کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے روک دیا اس طرح۔ اور وہ جوان گناہوں کی فسق و فجور کی زندگی گزارنے والا، مستی کی زندگی گزارنے والا، اس جوان نے روک کر کہا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ایسا کیجئے مجھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیں۔ وہ مست جوان نے کہا تو محمد بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی احادیث سننے کا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ جیسے میں آج کی مثال دوں، کوئی راستے میں چلتا ہوا ڈاکٹر مل جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری کا نسخہ لکھ دیں؟ کہتے ہیں کبھی کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو کہتے ہیں ہاں ایک چیز ہمارے یہاں بہت گھٹیا ہے، وہ مسجد کا مولوی ہے، وہ باتھ روم کے دروازے میں بھی کھڑا، مولوی صاحب ایک مسئلہ تھا۔ دین کتنا گھٹیا ہے نا ہمارے یہاں، وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑا ہے، مولوی صاحب ایک مسئلہ تھا، تو فرصت نہ مولوی کے پاس پوچھنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ دین اتنا گھٹیا ہے، ڈاکٹر سے ڈرتا ہے کہ راستے میں چلتے اس سے میں نہیں پوچھ سکتا، انجینئر سے ڈرتا ہے، پروفیسر سے ڈرتا ہے، ایک مولوی کا خوف نہیں ہے۔ شکر ادا کرے کہ مولوی وہاں بھی بتا دیتا ہے۔ آج مولوی جو ہے کسی دودھ کی دکان پہ دودھ لینے جائے، سبزی کی دکان پہ سبزی لینے جائے، کوئی سامان، وہاں بھی مولوی کے لیے شامت آ جاتی ہے، مولوی صاحب ایک مقصد، مولوی کو دیکھتے ہوئے مسئلے بڑے یاد آ جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو دیکھ کر اپنی طبیعت کبھی یاد نہیں آتی۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے ہماری، کیسی گھٹیا سوچ ہے ہماری۔ لیکن شکر ادا کیجیے ان مولویوں کا، وہ آپ کو سبزی کی دکان پہ بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں، دودھ کی دکان پہ بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس تو جائیے، کیسی کڑوی کسیلی سنائے گا، پتہ چل جائے کہ سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے دین کو اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے۔ آج ہمیں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ مولوی باتھ روم میں جا رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، میں اس سے وہاں مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ مولوی وضو کرنے کے لیے نلکے کے پاس کھڑا ہے، میں اس سے وہاں مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ دین کو اتنا گھٹیا ہم نے بنا دیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، دور مرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اتنا ہلکا ہو گیا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر ڈاکٹروں کے لیے لائن میں پاگلوں کی طرح گھنٹوں سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، وہ تو کھڑے 5,000 روپے فیس ہے، لائن میں کھڑا ہوں، اتنے بجے سے آیا ہوں۔ کس پہ احسان کر رہا ہے بھائی تو؟ کس پہ احسان کر رہا ہے؟ کبھی عقل سے سوچنا چاہیے۔ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہم اتنا نہیں سوچتے یہ بیچارہ اپنے گھر سے ضرورت کے لیے نکلا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں ٹائم بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ فون کیا، اب آدمی سو رہا ہوتا ہے، فون پہ فون، فون پہ فون، فون پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کس پر آفت قیامت آ گئی ہے، دیکھا تو اچھی خاصی مس کال ہے۔ اب سننے کی بات ہے بھائی، بندہ ایک مرتبہ فون نہیں اٹھا رہا تو آدمی سوچ لینا کہ مصروف ہوگا، سو رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا۔ نہ ہم جیسے دنیا میں ہے نا، کسی کو فون کرتے نہیں اٹھاتا، ہماری عادت ہے فون نہ اٹھاؤ، تو وہ بھی کہتا ہے جب تک تو اٹھائے گا نہیں میں بھی تیرے کو فون کرتا رہوں گا۔ تو مولوی کو بھی ایسی بنایا ہوا ہے ہم نے، تو میرے گھر کا غلام ہے، لونڈی ہے ہماری، تیرے تو باپ کو بھی فون اٹھانا پڑے گا، کیسے نہیں اٹھائے گا؟ اب جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پتہ کیا بولے، ہم نے آپ کی نیند تو خراب نہیں کی، وہ بھائی جو تم نے کرنا تو وہ تو کر لیا، آپ پوچھ کے تو اور انسان کو جلا رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ جو آدمی فون اٹھا نہیں رہا، آپ اس کو میسج چھوڑ دیں، وہ آپ کو کال کر لے گا، اتنا اہم مسئلہ ہے تو نہیں۔ یہ انسانیت تو ہمارے اندر نہیں ہے، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟
خدا رہا خود جیسے اپنے لیے آسانی کو ڈھونڈتے ہیں، سہولت کو ڈھونڈتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی سہولت کو ڈھونڈیں۔ آج کتنی سہولت ہے، واٹس ایپ ہے، آپ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں، جب وہ فرصت میں ہوگا جواب دے دے گا۔ نہیں، تیرے تو باپ کو بھی فون اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ جس مسجد میں تو امام ہے وہاں میں چندہ دیتا ہوں نا، کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے 10-20 روپے چندہ دے کر؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے؟ کیسی زندگی ہے ہماری یار؟ کچھ سوچنا چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ فون نہیں اٹھانا، فون نہ کرو، اس کو واٹس ایپ چھوڑ دو، میسج چھوڑ دو۔ آپ کا مسئلہ اتنا اہم ہوگا تو آپ کو کال کر لے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں آج ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کو لے لو، ایک انجینئر کو لے لو، ایک پروفیسر کو لے لو، آپ اس کا اپنا مدعا اس کے سامنے واٹس ایپ میسج پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کو جواب نہیں دے گا۔ لیکن ایک دین کا مسئلہ دین والے پہ آپ میسج پہ چھوڑ دیں، اس کے دل میں خدا موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو جواب ضرور دے گا۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے، ہمارے پاس عقل سے خالی۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہلاتے ہیں نا، وہ ایسے فون پہ فون کرتے رہتے، فون پہ۔ وہ بھائی جب ایک بندہ پہلی مرتبہ کال پہ فون نہیں اٹھا رہا تو ہماری عقل کی مت ماری گئی ہے، وہ سو رہا ہوگا، کچھ کام کر رہا ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، تیرے تو باپ کو بھی فون اٹھانا پڑے گا، تو میرا زر خرید غلام۔ بہرحال میں قصے سے آگے طرف چلا گیا تو وہ جوان نے سواری کی لگام پکڑ لی۔ محمد بن مسلمہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پھر کہا کیا کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سنا دے۔ حضرت محمد بن مسلمہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی نبی کی احادیث ایسے نہیں سنتے، اس کے آداب ہوتے ہیں، آدمی آداب کے ساتھ ان کو سنتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ نبی کی حدیثیں بہت بڑی چیزیں، بہت بڑی چیزیں۔ وہ جوان نے کہا نہیں، آپ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، کہنے لگے شاید نبی کی کوئی حدیث اس کو فائدہ دے جائے، لیکن سوچنے یہ لگے کہ میں اس کو سناؤں تو کیا سناؤں، اتنی ساری احادیث اللہ کے نبی کی۔ تو دل میں دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیجئے جو اس جوان کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کی مرضی ہے پھر جو آئے کرے۔ یہ نبی کا فرمان سنا ہے، جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی مرضی ہے جو آئے کرے۔ جیسے آج ہم ہیں گناہوں کی وجہ سے بے حیا بن چکے، ہم اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں کے سامنے ننگے گھوم رہے ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ باہر والوں کے سامنے ننگے گھوم رہے ہو، پرواہ نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جب حیا ختم ہو جاتی ہے، یہ جو پردہ ایک درمیان میں ہوتا ہے، یہ پردہ جب ٹوٹ جاتا ہے آدمی بڑے بڑے جرم کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، اسے پھر پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بات ہم کو سمجھا دی۔ جب تک آدمی کے لیے حیا جیسی صورت ہوتی ہے تو آدمی بہت سی چیزوں سے بچتا ہے، بہت سی نافرمانیوں سے بچتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر نبی نے فرمایا اس کی مرضی ہے جو آئے کرے۔ بس اس جوان نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ وہ جوان جو فسق و فجور کے اندر، مستی کے اندر زندگی گزار رہا تھا، یہ بات دل کے اوپر ایسی اثر کر گئی، اللہ کے نیک بندے کے زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی اثر کر گئی کہ اس جوان نے اپنی مستی والی جوانی چھوڑ دی، اپنی گناہوں والی جوانی چھوڑ دی، اور آج دنیا اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتی ہے۔ ان کا نام ہے امام شعبۃ بن الحجاج، جن کو لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی۔ کہاں جوانی مستی میں تھی اور کہاں جب ایک نبی کی حدیث نے زندگی پلٹ دی تو امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے، لاکھوں حدیث زبانی یاد۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں
ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا، ان سے اللہ کے نبی کی باتیں سننا، یہ انسان میں بڑے اثر پیدا کرتی ہے۔ آدمی میں یہ کیفیت ہو کہ میں نے بچپن سے آج تک، میں نماز پر ہی مثال دے رہا ہوں، اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی عبادت ہی نماز کی ہے۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہو جائے تو باقی عبادات انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ٹھیک کر دیں گے۔ جب ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو باقی عبادات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم تو نماز کے ہی چور ہیں، نماز کی کیفیت ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی عبادت کون سی متوجہ ہے؟ نماز کی، وہی ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدمی کی کیفیت یہ ہو کہ یہ نماز جو میں نے آج تک نہیں سیکھی، میں نے آج اس کو سیکھنا ہے۔ میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ پھر اللہ کی محبت میں صرف اللہ کے لیے، جس کو اخلاص کہتے ہیں، اور اس امید پر کہ اللہ اس کو قبول کر لے، نماز پڑھتا رہے۔ پھر دیکھیں ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، ہماری زندگی بدلتی کیسی ہے۔ پھر نماز میں ہمارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ نمازی نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دے۔ پھر کب یاد آتی ہے؟ جب مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے اوپر مشکل حالات ہو، اچھے حالات ہو، اللہ کا شوق، اللہ کی عبادت کا شوق ہمارے دل میں انشاءاللہ ہوگا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبان میں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، اپنی زندگی میں غالباً انہوں نے 50 سے اوپر حج کیے تھے، 50 سے اوپر حج کیے تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ فرمایا کرتے تھے یہ جو دنیا کے بادشاہ لوگ جو اپنی کرسی پر بیٹھ کر بادشاہت کے مزے لے رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت میں مزہ کتنا آتا ہے، اور یہ کس شوق اور جذبے کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بادشاہ تلواریں نکال لے اور ہمیں قتل کرنے کے لیے آ جائے کہ یہ عبادت کا شوق ہمیں دے دو اور یہ بادشاہت تم ہم سے لے لو۔ کتنی بڑی بات کہہ دی رہا، یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی عبادت کا مزہ کتنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ تلواریں نکال کر ہمارے پاس آ جائے اور یہ ہم سے کہے کہ یہ عبادت کی جو کیفیت ہمیں دے دو اور یہ بادشاہ تم لے لو ہم سے۔ آج ایک نماز ہے، میں نے کہا نا سب سے اہم ترین عبادت نماز کی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی متوجہ ہماری طرف، پہلی عبادت کی متوجہ، آج ہماری اس کے اندر کیفیت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کے سامنے کھڑے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس نماز کی کیفیت حالت کیا تھی، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، اور کبھی اس کو بدلنے کی صورت بھی ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ اس کو سیکھ تو لے کسی سے۔ آج ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری نسبت اور تعلق کہاں جوڑ دیتے، کبھی نہیں سوچا۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں، آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو رات کا اندھیرا تھا، دنیا میں اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، وحشت ہو رہی، ڈر اور خوف دل کے اندر ہے۔ نبی تھے، اللہ کو یاد کیا، جہاں دن کا اجالا ہوا، روشنی دیکھی، پہلے تو جنت میں ہی تھے، دنیا تو دیکھی نہیں تھی، پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے۔ جب سورج طلوع ہوا اور روشنی دیکھی تو روشنی دیکھنے سے اللہ کے حضور عبادت میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ شکر بجا لائے کہ پروردگار جس اندھیرے کے اندر دنیا میں اترا تھا، جہاں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، تو نے روشنی دکھا دی، دن کی کرن دکھا دی۔ آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت یہ نماز پڑھی تھی، یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں بھی رکھ دی۔
ہماری رات کیسے گزرتی ہے ہم جانتے ہیں، کن گناہوں میں، کن جرموں میں، کن نافرمانیوں میں گزرتی ہے ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اس اللہ کا شکر بجا لائیے الحمدللہ وہ صحیح سلامت موت میں ہمیں لے جاتا ہے۔ نیند یہ موت ہی ہے، موت میں ہمیں لے بھی جاتا ہے، پھر موت سے ہمیں اٹھا بھی دیتا ہے، دن کا اجالا بھی دکھا دیتا ہے۔ کاش کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے والے ہوں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ کتنی بڑی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑ دی، کتنی بڑی نسبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، چل پڑے۔ کون اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ چل پڑے۔ اب ذبح کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں یہ عمل اللہ نے کرنے کو کہا، کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کیا کہہ رہے؟ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ پھر خیال آ رہا ہے میرا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بچے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر سوچ رہے جب جاؤں گا اس کی ماں پوچھے گی کہ بچے کے ساتھ کیا کیا، تو بچے کی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ اور آخری خیال یہ آیا کہ اب اگر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس کی ماں مکے میں اکیلے رہے گی، ابھی تو بچے کا ساتھ تو تھا نا، اب ذبح کر دوں گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ انسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، ذبح کیا، شکر ادا کیا کہ سارے غم ختم ہو گئے، سارے غم اللہ نے ختم کر دیے، اللہ کے حضور سجدہ بجا لائے۔ یہ ظہر آج امت محمدی میں بھی ہے، یہ ظہر جو ہے آج امت محمدی میں بھی ہے۔ آدمی سوچے میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے نسبت کہاں جوڑ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ کبھی دل میں خیال تو آنا چاہیے نا کہ ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں، یہ نماز کی میری کیفیت کا کیا ہو، میرے اس عمل کو جوڑا کدھر جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر درخت کھا چکے جس سے منع کیا تھا، جس سے منع کیا تھا، یہ عصر ہی کا وقت تھا، تو آدم علیہ السلام پر پابندی لگ گئی کہ اب آپ نے دنیا میں جانا ہے، یہ آپ کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلایا، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنا سوئے؟ کہا کچھ حصہ، کہا نہیں 100 سال تک سوئے۔ کہا کیسے پہچانو گے؟ سورہ بقرہ میں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو کھانا پینا 100 سال پہلے کیا تھا، اس کے کیسے رکھا تھا، آج کیسے پہچانا، اتنا سال سو گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی نیند سلانے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ ایک جگہ کتاب میں لکھا ہے جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا اور جب منکر نکیر آ کر اس سے سوال کریں گے تو وہ وقت جو قبر میں اس کو معلوم ہوگا، اس کو جو اس وقت کو پہچانے گا، ایسے پہچانے گا جیسے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت اس کو قبر میں کیسا محسوس ہوگا؟ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ منکر نکیر آ کر اس سے سوال کریں گے اس کو ایسا معلوم ہوگا یہی عصر کا وقت ہے۔ صبح کو آئے ہوئے فرشتے اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب صبح گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی شام کو آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اس نماز سے کتنے غافل ہیں۔ آدمی اگر عصر کی نماز کا پابند بن جائے، پڑھتے ہوئے ایک کیفیت پیدا کرے کہ اللہ نے کہاں کہاں میرے لیے کیا کیا آسانی کرنی ہے، میری نسبت کہاں کہاں جوڑنی ہے، پروردگار اگلی منزلیں آسان کر دیں گے۔ پروردگار جو ہے اگلی منزلیں ہماری
آسان کر دے. آدمی یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرے پھر عبادت کرے, دیکھے کہ عبادت میں اس کو دوام ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ